عزیز دوستو، آج کل آپ جماعت احمدیہ کی ویب سائٹ الاسلام موڈ پر ایک ویڈیو کی تشہیر دیکھ رہے ہوں گے کہ مرزا مسرور احمد صاحب نے یو کے پارلیمنٹ کی بلڈنگ سے خطاب کیا اور مختلف احمدی حضرات اس کو ہسٹوریکل، حتیٰ کہ ان کی ویب سائٹ بھی اس کو ہسٹوریکل ایڈریس لکھ رہی ہے، اور احمدی حضرات جو ہے تمام دنیا میں جو بس رہے ہیں وہ اس بات پہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے کہ مرزا مسرور احمد صاحب نے برطانیہ میں ہاؤس آف پارلیمنٹ کے اندر لوگوں سے خطاب کیا، اور اس کے لیے وہ اپنے آپ کو جتنا بھی خوش قسمت سمجھیں وہ کم ہے، اور اس کی جو ویڈیو اور اس ایڈریس کی جو پریس ریلیز ہے اور اس کا جو متن ہے وہ ہر ایک کو بھیج رہے ہیں۔ اب اس چیز پہ کہ ہاؤس آف پارلیمنٹ، یہ چیز یہاں پہ میں ایک واضح کرتا چلا جاؤں کہ مرزا مسرور احمد صاحب نے ہاؤس آف پارلیمنٹ سے خطاب نہیں کیا، بلکہ ہاؤس آف پارلیمنٹ کی جو عمارت ہے اس کے اندر بہت سی ایسی جگہیں ہوتی ہیں، اس کی لابیز ہیں، اس کے کیفیٹیریاز ہیں، اس کے گیسٹ ہاؤسز ہیں، بہت سی جگہ ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک لابی کے اندر ان کے جس لندن میں جس علاقہ پٹنی کے علاقے میں ان کی مسجد فضل ہے، اس کی جو ایم پی ہے جسٹن گریننگ، اس کے توسط سے انہوں نے یہ ریکویسٹ اس کو کی، اور تمام اخراجات جو ہے جماعت احمدیہ نے خود برداشت کیے، مہمانوں کو بلانے کے، ان کے انٹرٹین کرنے کے، کہ یہ ریکویسٹ کر کے کہ اگر آپ کچھ ایم پیز کو پلیز آپ بلوا لیں جن سے مرزا مسرور احمد جو ہے وہ ایڈریس کر سکے کہ آج کے دور میں، آج کے حالات کے تحت ان کا موقف کیا ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں، تو یہ بڑے ممنون ہوں گے۔ اب آپ یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ جو علاقے کے ایم پیز ہوتے ہیں ان کے لیے ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ یہ پاکستان اور ویسٹرن سیاست میں یہ بہت بڑا فرق ہے کہ پاکستان یا ہمارے ایشیائی لوگ جو ہیں وہ ایم پیز اور ایم این ایز وغیرہ سے بات کرنے یا ان کا اپنے علاقے میں آمد کو ایک بہت بڑی فخر کی بات سمجھتے ہیں، اور ان کے ساتھ ملنا بھی بڑی فخر کی بات ہوتی ہے۔ لیکن ویسٹرن پالیٹکس کے اندر ایم پیز ایم این اے کے لیے یہ بڑی فخر کی بات ہوتی ہے کہ ان کا ووٹر جو ہے وہ ان سے مل لے۔ جس طرح ایشیائی ملکوں میں ایم این اے جو ہے وہ اعتراض کرتا ہے، اس سے ملنا مشکل ہوتا ہے، اس کے برعکس مغربی ممالک کے اندر ووٹر جو ہے وہ یہ طاقت اپنے اندر رکھتا ہے کہ وہ جی چاہے تو اپنے ایم پیز، علاقے کے ایم پیز سے ملے یا نہ ملے۔ تو قصہ یہ کہ انہوں نے جب یہ ریکویسٹ کی تو اس کے لیے بڑے آنر کی بات تھی، اور پرٹیکولرلی جب یہ جماعت نے اپنے تمام اخراجات جو برداشت کرنے کی بات کی تو اس نے بڑی خوشی سے کہ اس کا یہ ووٹ بینک جو ہے، اتنے زیادہ جو ووٹ ہیں اس کے لیے یہ انتظامات کرنے، کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ لابی کے اندر اس نے اپنے دوستوں، دوسری پارٹی کے لوگوں کو کہ جی ایسے میرے فلاں جو ایک جماعت ہے، اور چونکہ یہ جماعت ویل نون ہے، جانی پہچانی جاتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جی آپ ان کی بات سن لیں، آپ اپنے وقت میں سے آدھا گھنٹہ جو ہے 45 منٹس یا 1 گھنٹہ جو ہے یہ آپ پلیز دے دیں اور ان کی بات سن لیں۔ سو دے سیڈ اوکے۔ وہ ہمیشہ وہ لوگ جو ہیں اس چیزوں میں ان میں کرٹسی ہے، ان میں اخلاق ہے کہ وہ یہ چیز کرتے ہیں۔ تو سلسلہ یہ کہ ایک لابی کے اندر بیٹھ کے جو ان کے 20-30 یا 25 جتنے بھی وہ ایم پیز یا اور دوسرے کچھ لوگ ان کے اپنے بلائے ہوئے مہمان تھے، ان سے مرزا مسرور احمد صاحب نے اپنے جو بھی مشیران تھے ان کی لکھی ہوئی تقریر کو پڑھا، اور اس کو اپنے خیالات پر مجہول کیا کہ یہ میرے ذاتی خیالات ہیں، جبکہ یہ قطعی طور پہ ان کے اپنے نہیں۔ اگر آپ ان سے ذاتی طور پہ بات کریں کسی بھی ایک ٹاپک پہ تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے اپنے خیالات بالکل اس کے برعکس کچھ اور ہوں گے۔ حتیٰ کہ ایک موقع پر جب آپ ان کی ویڈیو یہ دیکھنے کا اگر آپ کو اتفاق ہو، میں کہوں گا کہ آپ دیکھیں، تو وہ ایک موقع پر جہاں پہ وہ ملکہ وکٹوریہ احمدیہ کہہ رہے ہیں
جبکہ وہ ملک کہنا یہ چاہ رہے تھے ہر میجسٹی کوئین، تو وکٹوریا اس کی بجائے ہر میجسٹی احمدیہ۔ اب پڑھنے لکھنے میں بھی انہیں پڑھنے میں بھی دشواری پیش آ رہی تھی، یہ سارا کچھ ہو رہا تھا۔ جو خاص طور پہ انہوں نے بات کی، جس چیز کا انہوں نے یقین دلایا ان لوگوں کو جو ایم پی سامنے بیٹھے ہوئے تھے، وہ یہ تھا کہ جہاں پہ ہر شخص جو اس ملک کا شہری ہوتا ہے اس کی وفاداری اپنے ملک کے لیے لازم ہوتی ہے، اور اسلام میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جب آپ اپنے جس کسی ملک کے تو آپ کی وفاداریاں اس کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اس میں ایک اضافہ کرتے ہوئے مرزا مسرور احمد صاحب نے یہ کہا کہ یہ خلافت احمدیہ جو ہے یہ برطانیہ کی وفادار رہے گی۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ جس کا نبی، جس کی یہ خلافت یہ کہتے ہیں، وہ اس انگریز سرکار برطانیہ جب وہ ہندوستان پر مسلط تھی، جب ہندوستان پر قابض تھی، تو اس وقت بھی اس کے گن گا رہا تھا، اس کو اپنی وفاداری کا یقین دلا رہا تھا وہ نبی۔ اس کی خلافت جو ہے آج 23 اکتوبر کو جب اس نے ایڈریس کیا تو وہ اپنے اسی عہد کو دہرا رہے ہیں کہ جیسے ہمارے پردادا اس جماعت کے بانی مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے ملکہ وکٹوریا کے ساتھ یہ عہد کیا تھا، ان کو لکھ کر دیا تھا کہ ہم آپ کے وفادار ہیں، اسی طرح میں بھی آج اس ہاؤس آف پارلیمنٹ کی عمارت کے اندر یہ اقرار کرتا ہوں کہ یہ خلافت احمدیہ آپ کی وفادار ہے۔ خلافت جس چیز کو کہتے ہیں یہ اس کا اپنا ایک جلال ہوتا ہے، اس کی اپنی حکومت ہوتی ہے، یہ اللہ کی وفادار ہوتی ہے، کسی انسانوں کی یا کسی انسانوں کی بنائی ہوئی حکومت کی وفادار نہیں ہوتی۔ احمدی دوستو، آپ اسی بات پہ اگر غور کر لیجئے کہ اگر خلافتیں حکومتوں کی وفادار ہونی شروع ہو گئیں اور اگر یہی اسلامی خلافت ہے تو آپ کو میری طرف سے صد سلام۔ آپ اندازہ کر لیے کہ یہ کیا ہے۔ خلافت جو ہوتی ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، وہ با اختیار ہوتی ہے، بے اختیار نہیں ہوا کرتی۔ وہ خود صرف اور صرف جواب دہ جو ہوتی ہے وہ اللہ کو ہوتی ہے۔ حاکمیت اللہ کی ہے اور محکومیت ہم انسانوں نے اختیار کرنی ہوتی ہے۔ یہاں پہ ایک خلیفہ آپ کا جو ہے وہ برطانوی حکومت کو یہ یقین دلا رہا ہے کہ میں اور میرے تمام ماننے والے آپ کے وفادار ہیں۔ خیر، تو اس طریقے سے احمدیوں کو یہ بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ مرزا مسرور احمد صاحب نے ہاؤس آف پارلیمنٹ سے خطاب کیا۔ ہاؤس آف پارلیمنٹ سے خطاب نہیں کیا۔ ہاؤس آف پارلیمنٹ وہ چیز ہے جس میں حکومت کے نمائندگان، لوگوں کے نمائندگان، حکومت کے جو سربراہان ہوتے ہیں، وہ لوگ جو حکومت چلا رہے ہوتے ہیں، جو اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ جس جگہ پہ خطاب کرتے ہیں وہاں پہ مرزا مسرور نے خطاب نہیں کیا۔ وہاں پر جو خطاب ہوتا ہے ہاؤس آف پارلیمنٹ سے، اس کے ممبران سے، وہ ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے۔ یہ صرف ہاؤس آف پارلیمنٹ کے لفظ کو استعمال کرتے ہوئے یہ دھوکہ دہی دینی اور احمدی حضرات کا، بیچارے سادہ لو احمدیوں کا خوشی سے پھولے نہ سمانا کہ ہمارے خلیفہ نے ہاؤس آف پارلیمنٹ میں خطاب کیا، دیکھ لیں یہ بہت بڑی ہماری جیت ہے، یہ احمدیت کی سچائی ہے، یہ فتح ہے، یہ صرف حماقت کی بات ہے اس لابی میں۔ اور یہ کوئی بھی تحریک، چاہے پولیٹیکل ہو، مذہبی ہو یا کچھ اور لوگ ہوں، جن کے پاس مطلب ایک طاقت جو ووٹ کی طاقت ہوتی ہے وہ ہے، وہ ریکویسٹ کرے، وہ کوئی بھی کر سکتا ہے وہاں پہ۔ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ کینیڈا میں ہمارے جو سکھ لوگ ہیں یہ اپنے گرنتھ صاحب کا پاٹھ کرواتے ہیں 8واں میں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کسی ایگزیکٹ جو پارلیمنٹ ہے اس سے خطاب نہیں کیا، پارلیمنٹ کی بلڈنگ کے اندر انہوں نے ایک لابی کے اندر چند لوگوں سے بات کی ہے، جس کو یہ ہسٹوریکل ایڈریس اور یہ اور وہ کا نام دے رہے ہیں۔ دوستو، آپ انہی چیزوں سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ کس طرح سے اپنے سادہ لو احمدیوں کو دھوکہ دہی سے اور کن لفظوں سے کھیل کے ان کو یہ تسلی اور خوشی دے رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا، جبکہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو ہماری بات جاری رہے گی، یہ اس سلسلے آپ کا بہت شکریہ۔